اسے واپس لے کے جا رہا تھا، لمس نے بھی رکنے کی ضد نہیں کی تھی۔ ابھی یہاں کو باسد کے کمرے میں چھوڑ کر وہ سب سے مل کر شارق کے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی تھی۔ شارق نے اسے بنا سہارا لیے بیٹھا محسوس کیا تو اس سے مخاطب کیا، مگر جہاں وہ بھی غلطی کر گیا تھا۔ کندھے پر ہاتھ رکھ لو بیا۔ وہ تو بائک سٹارٹ کر چکا تھا، مگر بیا نام لے کر وہ لمس کا موڈ پھر سے خراب کر چکا تھا۔ اسے سٹینڈ پر گرفت بنا لی تھی، مگر شاید سے فاصلے پر ہی بیٹھی تھی۔ تم نے ولیمے کے لیے منع کیوں کیا؟ اس سے لمس کا رسموں میں انٹرسٹ لینا یاد آیا تو اس نے پوچھا۔ لمس نے اس کے نارمل لہجے کو نوٹ کیا تو پہلو بدلا۔ ولیمے کے فنکشن میں طلاق دینا چاہتے ہو؟ پہلے یہ بتاتے تھے میں آج ہی رکھوا لیتی۔ لمس نے طنز سے کہا تو شاید پل میں سنجیدہ ہوا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا بیا، میں تمہیں چھوڑنے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ پورے دل سے میں نے تمہیں اپنایا ہے۔ وہ بائک کی سپیڈ آہستہ کرتا بولا، لہجہ ایسا تھا کہ گویا کسی طرح لمس کو یقین آ جائے۔ میرے پیپرز ہیں، نیکسٹ ویک میں امی ابو کے ساتھ واپس جا رہی ہوں کل۔ لمس نے اس کے لہجے کو اگنور کرتے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کب تک ہوں گے پیپرز؟ شارق خود کو سنبھالتا گویا ہوا تو اس کے پاس لہجے پر لمس نے طنزیہ سر جھٹکا۔ تم اتنا کنسرن مت شو کرو شارق حیدر، ہمارے رشتے کی کل آخری ڈیٹ ہے۔ میرے جانے کے بعد تم آزاد ہو، جس طرح چاہے بدلہ لینا، آرام سے پیپرز بھجوا دینا، یا پھر عدالت میں رسوا کر کے طلاق دینا چاہو تو وہ بھی کر لینا۔ تم نے بیا سے محبت کا دم بڑھا تھا، اسی بات کے صدقے تمہیں اس فعل کی اجازت دیتی ہوں۔ اف تک نہیں کروں گی۔ لمس کے لفظ چابک کی طرح اس کے وجود کو زخمی کر رہے تھے۔ بیا، اس نے اس کا نام لیا تو اس کا ٹوٹا لہجہ لمس کو بھی محسوس ہوا تھا، مگر اس نے فوراً اپنا دھیان آس پاس چلتے مناظر میں لگا لیا تھا۔ شارق خود کو انتہائی بے بس محسوس کر رہا تھا۔ پہلے بھی کرب میں تیرے آسانی کب تھے لمس؟ اور شارق کے جانے کے بعد بادشاہ نے باقی سب گھر والوں کو دکھا تھا جو تھک کر آرام کی غرض سے بستر سنبھال چکے تھے۔ بادشاہ نے جیسے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے تھے وہ کنفیوز ہوتا رکا تھا۔ اس نے باقی گھر والوں پر نظر ڈالی جو منہ تک چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے۔ وہ گہری سانس ہانچ کر کچن کا رخ کر گیا۔ چائے بنا کر وہ کچن سے باہر آئے، ایک نظر پھر سب پر ڈالی تھی، پھر مطمئن ہوتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے عظمت صاحب اور جمال صاحب کہہ کر لگا کر ہنسے تھے، بس کر دے آپ دونوں، سو جائے، صبح ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ جاذبہ بیگم کے ڈبٹنے پر عظمت صاحب نے جمال صاحب کو چپ ہونے کا اشارہ کیا تھا، پھر کروٹ کے بل لیٹ کے۔ البتہ باسط کی کنفیوژن یاد کر کے ہنسی وہ اب بھی دبا رہے تھے۔ باسط چائے کا کپ لے کر کمرے میں آئے تو بیڈ کے بیچوں بیچ ابیحا آلتی پالتی مار اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ یہ لو چائے پی لو۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے ابیحا کو مخاطب کیا تو چائے کے نام پر ابیحا نے فوراً سر اٹھایا۔ اس کے ہاتھ سے چائے لے کر ابیحا نے پہلا گھونٹ بڑھتے خود میں سکون اترتے محسوس کیا تھا۔ شہادت کی انگلی کو انگوٹھے سے مل کر اس نے باسط کی بنائی چائے کی تعریف کی تو باسط اس کی حرکت پر مسکرایا۔ اس نے سر کو ہم دے کر تعریف کو قبول کیا تھا۔ جتنی دیر تک وہ چائے پیتی رہی تھی، باسط پورے حق سے اسے نہارنے میں مصروف تھا۔ چائے ختم کر کے ابیحا نے ایک لمبی سانس لی، پھر ہنسی تھی۔ اس کی ہنسی سے باسط کو مسرت اور سکون اپنے اندر اترتا محسوس ہوا تھا۔ اب تو درد نہیں ہے سر میں؟ چائے کا کپ اس سے لے کر رکھتے ہوئے باسط نے پوچھا تو ابیحا نے زبان دانتوں تلے دبائے نفی میں سہ ہلا تھا۔ باسط نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے۔ آج تم میری بن کر میرے سامنے بیٹھی ہو ابیحا، کیا تمہیں میری محبت قبول ہے؟ میں باسط انصاری آج پورے حق سے اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جان کر تمہیں اپنی زندگی کا حاصل مانتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ مل کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے اس سے نوازا ہے جس پر میری پہلی نظر ہی اس سے مجھ سے جوڑ گئی تھی۔ جانتی ہو تمہاری آواز سننے کی خواہش کبھی اس دل میں نہیں جاگی، کیونکہ یہ دل تم سے دل کے ذریعے ہی ہم کلام ہونا چاہتا ہے۔ ابیحا باسط کی زندگی کا نور ہے، ایسا نور جسے اللہ نے میرے دل میں ڈالا۔ وہ مزید بولتا مگر ابیحا کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ کر اس نے بے سادہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما تھا۔ ارے ارے، رو کیوں رہی ہو؟ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتا وہ محبت سے لبریز لہجے میں بولا تو ابیحا اس کے ہاتھ ہٹاتی آگے بڑھ کر اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ میری شرٹ خراب ہو جائے گی ابیحا،
اس زور و شور سے روتے دیکھ کر باسط نے بے بسی سے کہا تو ابیہ نے مکہ بنا کر اس کے سینے پر مارا تھا۔ وہ مصنوعی درد سے کراہا تو اس کے کراہنے پر ابیہ نے ایک مکہ اور اس سے مارا تھا۔ میں اب بھی وہی باسط ہوں مسز، جس سے ڈر کر تم کانپنے لگ جاتی تھی۔ باسط نے اس کے شدت کو بڑھتے دیکھ کر اس کے گرد گھیرا بناتے اسے چھیڑا تو ابیہ نے اچھی طرح اس کی چڑھ پر اپنا چہرہ رگڑ ڈالا تھا۔ ابیہ اپنی چڑھ پر میک اپ کے نشان دیکھ کر وہ چڑھتے ہوئے بولا تو ابیہ ہنسنے لگی۔ اس کے ہنسنے پر وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ رات سے صبح ہو گئی تھی۔ ہادی اور سمد کو بنین کو ڈھونڈتے ہوئے مگر وہ اسے ڈھونڈ نہیں پائے تھے۔ تم اپنے دادا سے پوچھو جا کر سمد، ہم مزید وقت برباد نہیں کر سکتے۔ ہادی کی بات پر سمد نے مکہ بنا کر اسٹیئرنگ پر مارا تھا۔ غصہ حال نہیں سمد، ہم جتنی دیر کریں گے اتنا ہی بنین کو خطرہ ہوگا۔ ہادی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہادی کا فون بجا تو اس نے اپنے انکل کا نمبر دے کر کال اٹھائی۔ السلام علیکم انکل، اس نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے کہا، مگر اگلی جانب سے ہونے والے سوال پر وہ سیٹ چھوڑ کر آگے ہوا تھا۔ انکل یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں تو کراچی میں ہوں، انفیکٹ میں آج آنے والا تھا حوریہ کو لینے۔ وہ پریشانی سے بولے تو سمجھ بھی اس کی جانب دیکھا۔ میں کیسے اسے چپ چاپ لے کر جا سکتا ہوں انکل؟ اب گارڈ سے پوچھے، میں نکل رہا ہوں یہاں سے۔ وہ عجلت میں فون بند کرتا کار سے نکلنے لگا تو سمجھ اسے رکا۔ کوئی پریشانی؟ اس کے اوڑے رنگ دے کر سمجھ نے پوچھا۔ کوئی میری بہن کو ساتھ لے گیا ہے اور گارڈ کہہ رہے ہیں وہ میرے ساتھ گئی ہے۔ مجھے اپنی بہن کو ڈھونڈنا ہوگا۔ تم پلیز اپنے دادا سے بات کرو جا کر، مجھے یقین ہے بنین انہی کے پاس ہے۔ ہادی بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ ایک جانب بنین کی گمشدگی تھی، دوسری جانب حوریہ کا غائب ہو جانا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا کرے۔ سمد کے فون پر میسج آیا تو اس نے میسج چیک کیا، بنین حویلی میں ہے۔ کار سے باہر نکلتا ہادی ایک دم مڑا تھا۔ سمد نے اس کے سامنے اپنے موبائل کی اسکرین کی جس پر بستر پر لیٹی بنین کی تصویر شو ہو رہی تھی۔ نیچے میسج لکھا ہوا تھا۔ ہادی کی نظر میسج بھیجنے والے کے نام پر پڑی تو اس کے دماغ میں کلک ہوا، بابر۔ بابر جانتا ہے حوریہ کہاں ہے۔ اس نے خود کلامی کی اور بابر کو فون ملایا جو پہلی بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ تم نے یقیناً اپنی دوسری بہن کی خیریت جاننے کے لیے فون کیا۔ حور میرے پاس ہے کیونکہ تم نے غیروں پر بھروسہ کر کے اس کو ایسی چوٹ پہنچائی ہے جس سے میں اسے بچانا چاہتا تھا۔ ہاسپٹل کا نام بھیجا، اسے دیکھنے آ جانا، یاد ہے صرف دیکھنے۔ کڑھت لہجے میں بولتا وہ فون کٹ کر گیا تھا۔ ہادی نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی تھی۔ تم دونوں بھائیوں کی زندگی میں سکون نہیں ہے، وہ سمد پر چلایا تھا۔ سمد کے لیے اس کا انداز نیا تھا۔ پچھلی دونوں ملاقاتوں میں اس نے اسے تحمل مزاج پایا تھا۔ نکلو تم باہر، اپنی فرسٹریشن جا کر اسی پر نکالو جو اس کی وجہ ہے، سمد نے بنا لگی لپٹے کہا تو ہادی کار سے باہر نکلا، البتہ دروازے بند کرتے ہوئے اپنا غصہ نکال گیا تھا۔ سمد اسے وہیں چھوڑ کر کار آگے بڑھا کر لے گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ حویلی پہنچا تھا۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا وہ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو اپنے بیڈ پر سوئی بنین کو دیکھ کر اس نے تشک کر بڑی سانس لی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے پاس جگہ بنا کر بیٹھ کر اس نے ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھایا تھا۔ اس کے گال سے انگلیاں ٹچ ہوتے سمد کو اپنے دل کی گہرائیوں میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ تبھی قدموں کے شاہ پر وہ کھڑا ہوتا مڑا تھا۔ اندر آنے والی شخصیت کو وہ پہچان چکا تھا۔ آپ اسے یہاں لائے ہیں بابا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا جبکہ اس کے بدلے انداز پر ملک تراب علی نے دل ہی دل میں اپنی اولاد کو کوسا تھا۔ یہ اس کا اصل گھر ہے، اسے یہی آنا تھا۔ سمد انہوں نے جتاتے لہجے میں کہا، وہ آپ پر بھروسہ نہیں کرتی۔ سمد نے 2 قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، بھروسہ بھی ہو جائے گا جب وہ بھی سچ جانے گی۔ انہوں نے کہہ کر اپنا موبائل اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے ایک ویڈیو تھی۔ سمد نے جیسے وہ ویڈیو آن کی اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے، آنکھوں میں غصہ، وحشت، ناراضگی، نفرت، غرض ہر شدت بڑا جذبہ ابھرا تھا۔ ملک تراب روتے ہوئے اس کے گلے لگے تھے۔ سمد مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ کیا ہوا ہے حوریہ کو؟ اور تم اسے یہاں کیوں لائے؟ ہاسپٹل پہنچ کر مطلوبہ کمرے میں جا کر وہ صوفے پر بیٹھے بابر سے بات پوچھ کر رہا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا بابر اس کے غصے سے بولنے پر اپنا کان کھوجاتا کھڑا ہوا، پھر یکدم اسے سنبھلنے کا موقع دیے بنا ایک مکہ اس کے چہرے پر جا چکا تھا۔ ہادی نے سیدھے ہوتے اس کا گریبان پکڑا تھا۔ بابر نے اس کے ہاتھوں پر ایک تیکھی نظر ڈالی تھی، پھر یکدم اسے دور دھکیلا تھا۔ ہادی ذرا سا پیچھے سرکا تھا، البتہ گریبان چھوٹ گیا تھا اس کے ہاتھ سے۔ بھائی وہ جو دوبارہ اس کی جانب بڑھنے لگا تھا، حوریہ کی آواز پر مڑا تھا۔
سپاٹ چہرہ اسے دیکھتے ہوریا ہادی کو مزید بے چین کر گئی تھی۔ میری گڑیا، وہ اس کی جانب لبکا تھا۔ بابا نے اپنے گریبان جھٹکتے ہوئے کوٹ کو صحیح کیا تھا۔ اس سامنے چلتے منظر کو آنکھیں سکڑ کر دیکھا تھا۔ شہادی کے گلے لگے ہوریا زور و شور سے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ ہوریا، کیا ہوا؟ اس نے کچھ کیا ہے؟ یہ تمہیں یہاں لایا ہے؟ اس کو نرمی سے خود سے الگ کرتا پوچھنے لگا، لہجے میں جھلکتی بابر کے لیے بے اعتباری محسوس کر کے ہوریا نے نفی میں سہ ہلایا، جبکہ بابر نے سرتا سب سے ہلایا تھا۔ بھائی، وہ وہاں پر وہ لوگ، ہوریا نے اسے بتانا شروع کیا تو پیچھے کھڑے بابر نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی تھی۔ ایک دن پہلے بھائی میں شادی کر رہے ہیں، وہ روتے روتے بولی تھی، تو بابر کے سوال نے جیسے اس کی ساری امیدیں ہی ختم کر دی تھی۔ کچھ نہیں، دل پر جبر کرتی وہ بولی تھی۔ اس بار لہجہ ہارا ہوا تھا۔ بابر نے آنکھیں موندی تھی۔ وہ مزید شکوے شکایت کرتی اس سے پہلے ہی گھر کا دروازہ یکدم کھلا تھا۔ وہ اکیلی تھی گھر پر، ایسے میں انجان لوگوں کا کار میں گھسنا اس کے ذہن میں ہتھے کی گھنٹی بجا گیا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ سہم کا پیچھے ہوتی بولی تھی۔ دوسری جانب فون پر موجود بابر نے باقاعدہ اس کے ڈر کو محسوس کیا تھا۔ انکل آنٹی ان لوگوں کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ چیخنے لگی تو ان میں سے آدمی نے نزدیک آتے اسے بالوں سے جگڑ کر فرش پر پھینکا تھا۔ وہ بری طرح چلا تھی کیونکہ اس کے گرنے کے ساتھ ہی ٹیبل پر رکھا واز پہ گرا تھا، جس کی کرچیوں ہاتھوں میں چبھ گئی تھی۔ فون زمین پر گرتے اس شخص نے اپنے جوتے کو اس پر مارنا شروع کیا تھا۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی جبکہ باقی سب کھڑے ہنس رہے تھے۔ اس ڈاکٹر اور نرس کو لاؤ یہاں۔ فون کی حالت بگاڑنے کے بعد اس نے سب کو چپ ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دو آدمی اس کا آرڈر سنتے ہی بھاگتے ہوئے پورے گھر کی تلاشی لینے لگے، مگر مدثر اور عطرت کو نہ پا کر وہ واپس باہر آئے تھے۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے ہوریا کھسک کر دیوار سے لگ گئی تھی۔ ہتھیلیوں سے خون رس رہا تھا۔ وہ سسکیاں دباتی کسی کے آنے کی دعا کر دی۔ کہاں ہے وہ دونوں میاں بیوی؟ وہی شخص ہوریا پر جھکتا اس کے بالوں کو مٹھی میں جگڑتا سختی سے پوچھا تھا۔ وہ نفی میں سہلاتے اپنی لا علمی کا اظہار کر دی جب اچانک اس شخص نے اسے زبردستی اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ وہ دونوں تو مریں گے لیکن تمہیں بھی تو چھوڑ نہیں سکتے۔ حباست سے مسکراتا وہ اس کے بازو پر گرفت اور مضبوط کرنے لگا۔ ہوریا نے پوری جان لگا کر اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ جب بھی اونھے منہ پیچھے گرا تھا، واز کے ٹوٹے ٹکڑے اس کے جسم میں پیوست ہوئے تھے۔ وہ درد سے چلاتا کھڑا ہوا تھا، پھر اس کی جانب لبکا تھا۔ ہوریا پیچھے قدم لیتی کچن میں گھس گئی تھی۔ اس کی پہلی نظر تیز چھری پر پڑی تھی۔ چھری اڑا کر اس نے پیچھے آنے والے پر وار کیا تھا۔ چھری کی دھار تیز تھی۔ پل میں اس شخص کی گردن سے خون کا فوارہ پھوٹا تھا۔ تماشے کو انجوائے کرتے باقی لوگ بھی وہاں بھاگے آئے تھے، مگر آگے کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھی۔ ان کی کسی بھی پیش قدمی سے پہلے بابر کے گارڈ گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ کچھ دیر میں وہ لوگ ان سب کو لے کے جا چکے تھے، مگر وہ شخص نس کٹنے کی وجہ سے کافی بری حالت میں تھا جس سے انہوں نے مرنے دیا تھا۔ مگر ہوریا کے لیے سب قابل برداشت نہ تھا۔ وہ کچن سے نکل کر صوفے کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ ڈر اتنا حاوی تھا کہ وہ سانس بھی گھٹ گھٹ کر لے رہی تھی۔ بابر کی نیچر سے واقف اس کے گارڈز باہر جا چکے تھے، مگر اس پر پوری طرح الرٹ تھے۔ وہ سن بیٹھا تھا، یہ حقیقت ہی برداشت کرنا مشکل تھی۔ اس کی بہن کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس پر یہ انکشاف کہ اس کے ہاتھوں کسی کا قتل ہو گیا تھا۔ ہوریا کو بلا کر روتے دیکھ اس نے اسے ساتھ لگایا تھا۔ گڑیا بھائی ہے نا، کچھ نہیں ہوگا۔ میرے ہوتے میں میری بہن کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ وہ بامشکل خود کو سنبھال پا رہا تھا، جبکہ اس کی باتیں سن کر بابر سر جھٹکتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ بھائی، میں نے اسے نہیں مارا، وہ میرے پیچھے۔ ہوریا کی ذہنی حالت بگڑ رہی تھی۔ ہادی نے بے بسی سے سامنے دیکھا تو تبھی نرس اندر آئی تھی۔ وہ ہادی کو اشارے سے ہوریا کو لیٹانے کا کہہ کر انجیکشن تیار کرنے لگی۔ سکون آور انجیکشن لگتے ہی ہوریا پرسکون ہوتی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ہادی کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اڑ کر باہر آیا۔ تھینک یو بابر کا تو دوسری جانب تھا۔ ہادی کے لٹھ مار انداز پر اس کی جانب گھوما تھا۔ تم نے کچھ کہا؟ اس نے انجان بنتے پوچھا تو ہادی نے سر جھٹکا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ بنیر ملک طیب علی کے پاس ہے؟ ہوریا کے بجائے اس نے بنیر کا پوچھا تھا۔ ہوریا کے حوالے سے وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ بابر سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دشمنوں پر گہری نظر رکھی جاتی ہے ہادی، وہ جتاتے انداز میں بولا تو ہادی نے آج کے دن دوسری بار اپنے غصے کو بڑھتا محسوس کیا تھا۔ تم ڈبل گیم کھیل رہے ہو بابر، اپنے دادا کے خلاف جا کر تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ ہادی نے اپنے ذہن میں ممردہ سوال پوچھا، لہجہ چبھتا ہوا تھا، جبکہ اس کا سوال پر بابر کا حلقہ کا ہنسا تھا۔ دادا
بہت اچھا مذاق کر لیتے ہو ہادی۔ وہ یکدم سنجیدہ ہوا تھا۔ میرا نام بابر جہاز بلی ہے، نہ ملک تراب میرا دادا ہے اور نہ اشفاق ملک میرا باپ۔ ہادی بے یقینی سے اسے دیکھ رہا، جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور لہجہ اس کی سچائی پر مہر لگا رہا تھا۔ شان کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کی حالت میں کافی حد تک سدھار آ چکا تھا۔ کل سے بیگ مدثر اس کے پاس مگر اس کے سامنے جانے سے کترا رہے تھے۔ ابھی اسے آنکھیں مودے دے کر وہ اندر آیا تھا، مگر قدموں کی چاپ سن کر اس نے آنکھیں کھول دی تھی۔ بنین اس کا سوال سن کر مدثر صاحب بے بس ہوئے تھے، جبکہ عطرت بیگم کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ آپ لوگ کچھ چھپا رہے ہیں؟ مندقاہت بڑے لہجے میں بولا تو عطرت بیگم آنسو صاحب کرتی کمرے سے نکل گئی۔ پاپا ماما کو کیا ہوا؟ اس سے مشکل ہو رہی تھی بولنے میں۔ ایکسیڈنٹ میں گلے کی وینس بھی متاثر ہوئی تھی۔ سب ٹھیک ہے شان؟ بنین ہادی کے ساتھ مدثر صاحب نے جھوٹ کا سہارا لیتے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ اور تمہاری ماما؟ جانتے تو ہو تم کتنی ایموشنل ہے۔ تمہیں سالے میں دیکھ کر شان کے چہرے پر اپنے جھوٹ کے باوجود بھی پریشانی دیکھ کر انہوں نے بات ادھوری چھوڑ کر گہری سانس لی۔ تم ٹھیک ہو جو اس کے بعد ہم سب چلے جائیں گے یہاں سے، ہمیشہ کے لیے، کبھی نہ لوٹنے کے لیے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا فیصلہ کن لہجے میں بولے تھے۔ شان سمجھ رہا تھا سب، مگر فی الحال وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا، اس لیے مزید مدثر صاحب کو کسی پریشانی میں ڈالے آنکھیں موند گیا تھا۔ البتہ فیصلہ وہ کر چکا تھا، سچ جاننے کا جو اس نے چھپایا جا رہا تھا۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ خود بھی شاک ہوا تھا، مگر اس ویڈیو نے جیسے سنی سنائی بات پر سچ کی مہر لگا دی تھی۔ انہیں ملک تراب علی کو خود سے الگ کیا تھا اور ایک قدم پیچھے ہوا تھا۔ اگر وہ کھیلے تھے تو سمن بھی ان کا ہی بوتا تھا۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا تھا۔ آپ جانتے ہیں آپ نے کیا کیا؟ آپ کیسے کسی کا قتل کروا سکتے ہیں؟ بابا، وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کسی کی جان لینے کا حق آپ کے پاس نہیں۔ سمن تن کر کے سامنے کھڑا تھا۔ ملک تراب علی صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھے تھے۔ میری اپنی اولاد ہی سب ختم کرنا چاہتے ہیں سمن، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے اپنے بیٹے نہیں میرے دوسرے بیٹے کی جان لی ہوگی۔ وہ سر تھام کر بیٹھے تھے، لہجے میں نمی تھی، آنکھیں کسی بھی پل بہنے کو تیار تھی۔ سمن نے گہری سانس لے کر قدم ان کی جانب بڑھائے۔ اماں کا کیا قصور تھا؟ اس کا سوال اور انداز ملک تراب علی کو چونکا گیا تھا۔ وہ میری پوتی کو زہر دے رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا میں سب جاننے کے بعد اسے زندہ رہنے دیتا؟ میں تمہارے باپ کا بھی پتہ لگوا رہا ہوں، اسے بھی سزا ملے گی۔ وہ سخت لہجے میں کہتے کھڑے ہوئے تھے، مگر سمن کے چہرے پر کہیں بھی ایسا تاثر نہیں تھا کہ اس نے ان کی بات پر یقین کیا تھا یا نہیں۔ بنین یہاں نہیں رہے گی، میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ وہ کمرے سے جانے لگے تو سمن کے اٹل لہجے میں کہے جملے پر رکے۔ اتنی بے اعتباری اپنے دادا پر وہ گہرے دکھ کو آنکھوں میں سموئے بولے تھے۔ سمن نے رخ موڑ کر بنین کی جانب کر لیا تھا۔ میں اسے ملازموں کے حوالے نہیں کر سکتا، یہ میرے ساتھ ہے کہ وہ دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا گیا تھا۔ ملک تراب بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئے تھے، البتہ چہرے پر اتنا غصہ تھا کہ سب جلا دینا چاہتے ہوں۔ ان کے جانے کے بعد سمن نے ایک بار پھر وہ ویڈیو دیکھی۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے اپنا آپ تک بدل ڈالا، گناہوں کا بوجھ تک اپنے کندھوں پر ڈالے، مگر انہیں صرف اعتصام نظر آتا تھا تو مار دیا اسے۔ اشفاق صاحب پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے اپنے غبار کو باہر نکال رہے تھے۔ میں ہاں دیکھو خون سے رنگے ہیں، میں اتنا سفاک بن گیا ہوں کہ میری اپنی اولاد بھی میرے قہر سے بچ نہیں سکتی۔ وہ کہہ کر لگا رہا سادہ سمن نے فون بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا تھا، چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ وہ بنین کے پاس بیٹھا۔ میں اکیلا پڑ رہا ہوں بنین، میرا وجود کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے۔ بنین کو بے ہوشی میں بھی بے چین دے کر وہ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبا کر بولا تھا، جانتے وہ لوگ جن سے حد سے زیادہ محبت ہو ان کا بھیانک روپ سامنے آئے تو جینے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ شدید قرب سے بول رہا تھا۔ بنین کے پلکوں میں جنبش ہوئی تھی۔ اگر چاچو بابا اپنے بڑے بھائی کے اتنے شفاق روپ کو دیکھ لیتے تو شاید اگلی سانس بھی نہ لے پاتے، یا شاید وہ سچ جان گئے تھے، ورنہ کبھی وہ اتنی آسانی سے ہم سے دور نہ ہوتے۔ بنین کے ہاتھ پر ماتھا ٹکائے وہ آنکھیں بند کے اعتصام کی تکلیف سوچتا بول رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ بنین کی آنکھ کھلی تو سمن کو اس طرح بیٹھے دیکھ اس نے غصے سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا، کوئی نیا کھیل کھیلنا چاہتے ہوئے سے سمن یا پھر وہ جو نفرت بڑے لہجے میں سے بات پرس کر دی۔ سمن کی بے تحاشا صورت آنکھیں دیکھ کر چپ ہوئی تھی۔ آج اسے دیر ہو گئی تھی۔ کار پارک کرتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتی اپارٹمنٹ کی جانب بڑھی تھی۔ ان کو اس نے گود میں اٹھایا ہوا تھا، دروازہ کھلا دیکھ اسے وچنما ہوا تھا۔ وہ ناسمجھی سے آگے بڑھی تھی، دروازے میں قدم رکھتے اس کی سماعت سے معزمین کی آواز ٹکرائی، چلے جاؤ یہاں سے۔ شدت غم سے چلاتی وہ چہرے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ نازیہ مزید آگے بڑھی تو اسے کچن کارنر کے نزدیک
माज बिन खड़े दिखाई दी उसके सामने। हबासे से हंसा इशफाक मलक, आंखों में पूरा नफरत का जज्बा उभरा था। तुम इतना डर क्यों रही? कुछ नहीं कर रहा मैं, वो मसनूई फिक्र से बोला। तो माजमीन ने पीछे होते स्लिप पर पड़ी छुरी उठा ली थी। तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं? मोहल के बल चिल्लाई थी। इशफाक सामने उन्हें नजरअंदाज करते कमरे की जानब कदम बढ़ा थे जिससे माजमी ने लाक किया था। मेरा बेटा मेरे साथ जाएगा। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता बोला, वो मेरा बेटा है। माजमीन भाग कर उसे रास्ते से हटाते दरवाजे के सामने आड़ बन गई थी। अच्छा तुम शायद भूली हो, उसका बाप मैं हूँ। इशफाक साहब ने उसको बाजू से दबोते हुए कहा। चेहरे पर तंज और तुम सहर क्या कुछ ना था। माजमीन साकत हुई थी। मीडिया तक ये वीडियो पहुंच जाएगी बस मेरे एक क्लिक की दूरी पर। जैसे इशफाक साहब ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ कदम, नाजिया उनके सामने आई थी। इशफाक साहब ने नाजिया के धमकी देने पर गुस्से से उसकी जानब देखा था, फिर दूसरी नज़र माजमीन पर डाली थी। अभी के लिए जा रहा हूँ रोशाने, मगर बहुत जल्दी उसे लेने आऊँगा। तुमने बहुत दिन जी लिया। ये तुम्हारे भाई की बेटी है ना? पहली बात माजमीन से कहते उन्होंने नाजिया को धमकी दी थी। वो लंबे दाग बटा वहाँ से चला गया था, जबकि उसके जाते ही माजमीन फर्श पर बैठी चली गई। नाजिया ने हुरिया को नीचे उतारा था और माजमीन के पास बैठी हुरिया माजमीन को रोते देखकर रोने लगी थी। बाबर ने दरवाज़ा खोलकर हुरिया को अंदर खींच लिया था। माजमीन ये आदमी क्या कह रहा था? बाबर उसका वो सिर्फ मेरा बेटा है। नाजिया, माजमीन अपने बाल नोचे थे। नाजिया ने फौरन उसको संभाला था। हम पुलिस से मदद लेंगे, तुम फिक्र मत करो। नाजिया ने उसे पुरस्कून करने के लिए कहा, मगर माजमीन यकदम उससे अलग हुई थी। नहीं पुलिस नहीं, वो छीन लेगा मेरा बेटा। उसकी आंखों में खौफ हलकोरे ले रहा था। वो कैसे छीन सकता है माजमीन? रोशानी मेरा नाम रोशाने है, वही रोशाने जिसे उस जिंदे ने अगवा करवाया, अजमत को तार तार के मरने के लिए छोड़ दिया। जहाँ जेब ने मुझे संभाला था, उसके गुनाह को अपना नाम दिया, मुझे बाबर से मोहब्बत करना सिखाया, और अब वो फिर आ गया है, वो सब बर्बाद करने आ गया है। वो हिचकियाँ लेती रो रही थी जबकि नाजिया सुन बैठी थी। मेरी बात सुनो माजबीन, मैं केस फाइल करवा रही हूँ। तुम बाबर को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम्हारी गवाही से हम उसे जेल में डलवा सकते हैं। नाजिया मजीद कुछ कहती उससे पहले कुछ लोग अपार्टमेंट में दाखिल नाजिया को बालू से पकड़ कर घसीट कर एक कोने में लेकर जाकर बांध चुके थे। मुंह पर लगी टेप की वजह से वो बोलने से कासर थी। वो लोग अब माजमीन की जान बड़े, जो छुरी उठाती उन्हें करीब आने से रोक रही थी। कुछ देर की मज़ाहमत के बाद वो लोग ज़बरदस्ती बाबर और माजमीन को वहाँ से ले जा चुके थे। नाजिया बेबसी से सब होता देखी थी। जब हुरिया रोते रोते दरवाजे की जान बढ़ी थी, वो मज़ाहमत कर हुरिया को रोकना चाहती थी। जब अशफाक साहब अंदर आते हुरिया को गोद में उठा चुके थे। नाजिया के सामने बैठ उन्होंने तरहम बड़ी नज़र से उसे देखा। कहा था ना अशफाक, मतलब पहाड़ डालना आसान ही। हुरिया के कंधे पर उंगली फेरते वो नाजिया से मुहातब था। नाजिया फड़फड़ाई थी।